جمعے میں دینی جلسوں میں نعت پڑھتا تھا. تو کسی وقت یہ ایک بات بڑی دلچسپ آ گئی ہے ذہن میں کہ کسی وقت جب وقت کی کمی ہوتی، خطبے کا وقت ہو جاتا تو یہ مجھے روک دیتے، کہنے لگے یار تم نعت نہ پڑھو. ہم لوگ گھر آ جاتے. جب میں گھر آتا تو بیٹھ جاتا آ کے، میرے بعد یہ تشریف لاتے. تو میری والدہ مرحومہ ان سے پوچھتی کہ حفیظ سے آج نعت نہیں پڑھوائی آپ نے جمعے میں؟ تو یہ انہوں نے پوچھا کہ اس نے آتے ہی شکایت لگا بھی دی ہے میری. تو وہ کہتی کہ نہیں اس نے شکایت تو نہیں لگائی، لیکن جب وہ نعت پڑھ کے آتا ہے تو اس کا چہرہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اللہ کا فضل، عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. تو آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ اس شہر میں گئے تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک مختلف کیفیت وارد ہوتی. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو نعت آپ یہاں کہتے ہیں اور جو نعت آپ نے وہاں کی کہی اس میں کوئی فرق تھا؟ سن 1975 کی بات ہے. میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا. میں سمجھنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے نعت میں کوئی سچا لفظ میں نہیں لکھ پایا. کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہاں جانے کی یا کوئی خواب میں حضور کے آنے کی، یہ جو سنتا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں. اتنی دیر سے میں نعت کہہ رہا ہوں. تو میں نے یہ نتیجہ یہ نکال لیا کہ میں نے کوئی سچا لفظ لکھا ہی نہیں جو میرے ساتھ کوئی التفات ہوتا، ادھر سے مہربانی ہوتی. تو اس احساس نے مجھے سچی بات ہے اتنا عاجز کر دیا کہ میں اس زمانے کی حالت آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرے سامنے کوئی حجاز مقدس کی بات کرتا تھا نا، میری اتنی گداز اور رقت پیدا ہو گئی تھی میری طبیعت میں کہ میں حجاز مقدس کی بات سن نہیں سکتا. میں کہتا تھا یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں، یہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں وہاں جانے آنے کی. ہم نے ایک یہ وسیلہ ڈالا ہوا تھا نعت کا، ہمارا یہ وسیلہ بھی منظور نہیں ہوا. لیکن آخر میں پھر وہی وسیلہ مقبول ہوا. اور ایک عجیب میں آپ کو عرض کروں کہ احسان دانش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشاعرے میں ہم مظفر آباد اکٹھے تھے، تو میں نے وہاں نعت ایک پڑھی. تو میں جب نعت پڑھ کے ان کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بھائی آپ اب جائیں گے؟ اچھا. میں نے نہیں پوچھا کہ کہاں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. میں نے کراچی کے مشاعرے میں اپنا ایک اس زمانے میں میرا کہا ہوا قصیدہ ہے اور اللہ نے وہ بس مہربانی کی، وہ قصیدہ وہ میرا منظوری والا قصیدہ بن گیا. اور میں نے جب کراچی میں پڑھا تو مولانا کوثر نیازی نے قصیدہ سنتے ہی وہاں آ کے اعلان کیا بخدا کوئی غیبی طاقت مجبور کر رہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہ اعلان کرو کہ ہم حضور کی خدمت میں اس کو لے کے جائیں. چنانچہ وہ لے گئے، حج کر کے وہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی. تو اس احساس کے ساتھ کہ دامن میرا دھلوایا گیا عرفہ میں پہلے، پھر درگاہ سرکار میں بلوایا گیا، اس احساس کے ساتھ حاضری ہوئی. اور پھر وہ ایک سلسلہ جو منظوریوں کا چلا، بس اسے حضوریوں بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ پھر کئی بار گئے، کئی بار حاضری ہوئی، کئی عیدیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش، عید کا سلام پیش کیا، عید کا سلام منظوم پیش کیا آپ کی خدمت میں، رات چاند رات کو لکھ کے حضور کی خدمت میں نماز فجر پڑھ کے پھر جا کے عید کی نماز کے بعد ان کی خدمت میں وہ عید کا سلام بھی پیش کیا. کوئی سلام کے شعر آپ کو یاد؟ بس اس میں یہ تھا کہ ساری میں اپنا سلام بھی پیش کرتا ہوں، یہاں پہ جو میرے اور دوست آئے ہوئے ہیں ان کا بھی سلام پیش کرتا ہوں، یہاں سے جو دور میرے ہم وطن ہیں ان کا سلام بھی پیش کرتا ہوں. میں سارے عالم اسلام کا حضور صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں پوری انسانیت کا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور پھر میں آپ سے عیدی کا درخواست ہوں، اور وہ عیدی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وطن میں آپ کا دستور رائج ہو جائے، ہمیں کشمیر مل جائے، اور ہمیں وہ سارے ملی جو تھے نا سارے ملی جذبات، اس میں میں نے کہا کہ یہ مجھے عیدی بھی درکار ہے. طاہر صاحب آپ سے کسی بھی ایک نعت کی فرمائش کرنا تو ظاہر بہت ناممکن سی بات ہے اپنی پسند سے. وہ میں نے دو شعر میں اپنی کیفیت کے حساب سے سنا دیتا ہوں. ایک تو ایک مجھے اندازہ یہ کچھ تھوڑا سا نعت سے میری رغبت جو ہے اس کا اظہار ہو جائے گا کہ آپ کی وابستگی نے بے نیازی کی عطا، آپ کی وابستگی نے بے نیازی کی عطا، میں غنی کوئے پیمبر کی گدائی سے ہوا، میں غنی کوئے پیمبر کی گدائی سے ہوا،
اور مدحت آقا متائے بے بہا بنتی گئی، واہ واہ، میرا ہر ارمان پورا اس کمائی سے۔ سبحان اللہ۔ اس نعت کا ایک شعر مجھے اس سے متعلق تو نہیں ہے لیکن مجھے بڑا عزیز ہے وہ شعر، اور اس کی بعض دفعہ وہاں پہ مدینہ شریف میں اس کیفیت کی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ لب کشائی کا ہنر نامعتبر مجھ کو لگا، لب کشائی کا ہنر نامعتبر مجھ کو لگا، مدعا دل کا جو ظاہر بے نوائی سے۔ واہ واہ واہ۔ حفیظ طائب کی نواسی ہیں ماریہ یونس منہاس۔ کالج میں ایڈمیشن لیا تو میں نے پنجابی اپنے لیے سلیکٹ کی۔ جب ہم لوگ اپنی کلاس میں فرسٹ ٹائم گئے تو ہمیں ٹیچر نے اپنی بک سے ایک نعت پڑھائی جو نانا کی تھی۔ آپ کو اس نعت کا کوئی شعر یاد؟ اس کا آخری شعر مجھے بہت پسند ہے کہ طائب مکتی گل مکا دے کوئی نہیں اودے ورگا ہادی۔ طائب صاحب کے بھائی ہیں منہاس صاحب۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ان کا چھوٹا بھائی، اور بڑا اعزاز کی بات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہر آدمی کو ایسا بھائی۔ شاگرد ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی پڑھاتی ہیں نبیلہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کی شاگرد ہوں۔ سچی بات پوچھئے تو میں نے ان سے وہ سب کچھ سیکھا ہے جو کوئی بچہ اپنے ماں سے سیکھتا ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے سر سے ماں کا سایہ کھو دیا، اور جب میں یونیورسٹی میں طائب صاحب کی شاگرد بنی تو مجھے طائب صاحب نے بہت ساری باتیں بہت غیر محسوس طریقے سے مجھے اس طرح سمجھائیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑے گجے سے انداز میں بہت ساری یہ باتیں مجھے سمجھا دیتے تھے، اور سچی پوچھئے تو میں نے زندگی کا طریق ان سے سیکھا ہے۔ ثناء اللہ بٹ صاحب معروف نعت خواں۔ 93 رمضان مبارک میں اتفاق سے ہم مدینہ منورہ میں اکٹھے تھے۔ آخری عشرے میں ایک رات ستون نعت کے قریب ہم بیٹھے تھے تو طائب صاحب نے فرمایا کہ آج والدہ مرحومہ کے لیے اصحال ثواب کی چھوٹی سی محفل منعقد کریں گے۔ چنانچہ محفل کی گئی اور اس میں مختلف شعراء نے اپنا کلام پیش کیا جس میں بھی شامل تھا۔ میں نے بھی آپ کی نعت کے چند اشعار پڑھے۔ ایک آدھ شعر میں عرض کرتا ہوں۔ رہی عمر بھر جوانی سے جان وہ بسا رضو نبی رہی، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، اور کبھی درد بن کے دبی رہی وہی ساتھ تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی۔ شہزاد ناگی۔ باد رحمت سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، نام پاکوں کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے، وادی جان
مہک مہک جائے